نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک، وہ زمانہ جس میں زمین کو گرم کر دیا گیا ہو، وہ زمانہ جس میں بندے کے نیکی کے اعمال بڑھ جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے کام کرتے ہوئے تقوی کی کوشش میں لگے اور اپنے گناہوں کو ختم کرے۔ اس تقوی کی تلاش میں بندے کو یہ سورۃ تبارہ کی آیت میں پیغام ہے کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائی اور تمہارے لیے دل بنایا۔ بہت تھوڑے لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا یہاں یہ کہنا ہے کہ شکر کرو، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا اس کی شکر گزاری ہے۔ لغوی معنوں میں تو شکر کا معنی ہے گائے بھینس بکری وغیرہ کا تھوڑا سا چارے پہ زیادہ دودھ دینا، اور اصطلاحی معنوں میں ہے اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال میں لگا کر اس کی شکر گزاری ہے۔ تو کانوں کا استعمال اس رمضان مبارک میں کہ جب بندے کو کہا گیا ہے کہ تم نے روزہ رکھ لیا ہے ایام معدودہ، گنے ہوئے ایک مہینے کا، اس شہر رمضان کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، ان میں اپنے آپ کو تم نے باؤنڈ رکھ کر، روک کر، سوم مانا روک جانا، روک کر اپنے ان کانوں کو، اپنے ان آنکھوں کو، اپنے اس دل کو نیکی کی تلاش میں لگانا ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور یہ روزہ ڈھال ہے، اس ڈھال کو تم پھاڑ نہ دو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھاڑ دینا کیا ہے؟ پھاڑ دینا یہ ہے کہ تم غیبت کرنے لگو یا تم کو زبان سے ایسے جملے بولو جو منع ہے، تو اس سے اس ڈھال کو توڑ دینا ہے۔ تو جس وقت بندہ اس کانوں کو غیبت سننے کے لیے استعمال کرے اور زبان کو غیبت بولنے کے لیے استعمال کرے تو وہ یہ شکر گزاری کے خلاف ہو جائے گا اور روزہ بھی کوئی نہیں رہے گا۔ دوسری ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم جس ممنوعات سے روکنے کے لیے تمہیں روزہ دیا گیا ہے، اگر تم نہیں رکو گے تو پھر یہ تمہارا منہ بند کر لینا روٹی سے، کھانے پینے سے، خواہشات سے، یہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور خدا کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تقوی کی تلاش میں ہم نے اپنے کانوں کو بند کرنا ہے، اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اور وہ کام جو ممنوع ہیں، جن سے روکا گیا ہے، جس نواحی کو منع کیا گیا ہے اس کو نواحی کہتے ہیں۔ اوامر جو ہیں وہ کام ہیں، اس کام سے جس میں کانوں کا استعمال ہے، تراویح سنی جائیں رات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 دن میں نماز پڑھائی اور تراویح کی شروع کی۔ حضرت عمر فاروق نے آ کر اس 20 تراویحوں کو شروع کرایا کہ اب وہ کوئی فرض کا درجہ نہیں بنیں گی، وہ تو سنتی رہ گئی ہیں، تو آؤ باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کو شروع کرایا۔ اور کانوں کو استعمال کریں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اور اپنی زبان کو استعمال کریں قرآن کی تلاوت کے لیے، پھر وہ بہت بڑا نیکی کا اجر کا کام بن جائے گا۔ وگرنہ زبان غیبت بولتی رہے گی تو غیبت کے لیے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی نے غیبت کی ہوگی جس کی بدبو مجھے سنگائی دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غیبت کرنے سے اپنے مردہ بھائی کا گویا کا گوشت کھانا ہو، اور یہ کہ غیبت جو ہے اشد من 30 زنا، 30 زنا سے کے برابر ایک غیبت ہے، اور اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جس کی ہلکی سی وہ بات جو تم نے زبان سے نکالی ہے، اگر زبان اس کے سامنے تم کھولو تو وہ ناراض ہو جائے، اس درجے کی غیبت بنتی ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو زبان کے بہت زیادہ کبیرہ گناہ ہیں، ان میں یہ ایک گناہ ہے۔ نبی پاک نے معراج کی رات فرمایا تھا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں بہت جلتے دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ غیبت بہت کرتی ہیں۔ تو وہ گناہ ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں غیبت کو کر رہے ہیں تو اس کی مخالفت شروع کر دو، یا تم شامل یا نہ ہو اٹھ جاؤ، اور اس کے نتیجے میں کانوں کا استعمال جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اور بندہ شکر گزاریوں کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے گناہ سننے والا بھی سنے وہ بھی شامل ہو جائے گا، اور روکنے والا روکے بھی نہیں اور زبان کو صحیح استعمال نہ کرے، تو
یہ روزہ وہ ہے کہ جس کو ڈھال کہا گیا تھا، اور بے شک کہ تم اس کو پھاڑ نہ دو۔ یہ رمضان مبارک نیکی کمانے کے لیے بنایا ہے خدا نے، اور تاکہ تم کو تقوی آ جائے اور پرہیزگاری آ جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ تربیت کا ایک چھوٹا سا سیزن ہے گویا کہ، اور نیکی کرنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے کہ گویا کہ بہار ہے، نفل فرضوں کے برابر چلے جاتے ہیں اور 70 فرضوں کے برابر چلے جاتے ہیں۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پروموٹ کریں نیکی کو، اور برائی کی بات کو کسی بھی درجے پہ نہ آگے بیان کریں، اور اس سیزن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے نیکی کے کاموں کے لیے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔